جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہو، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ دعا مانگنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جو ان اصولوں پہ پورا نہیں اترتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوتا ہے۔ اگر غرور میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو خود سے زیادہ ذہین شخص کی صحبت اختیار کرو۔ اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈالو۔ برے کاموں کی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن سزا کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ خود غرض، جاہل اور بے وقوف لوگوں پر جب احسان کرو تو پھر ان کے شر سے بچو۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرو۔ شیر سے نہیں بلکہ بھوکے شیر سے ڈرو۔ دل کی سچائی اور پاکیزگی سے کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ پر مکمل یقین ہو تو اس کی مخلوق سے نہ گھبراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ویسا ہی ہوں جیسے میرا بندہ مجھے تصور کرتا ہے۔ دشمن کا انتخاب اس کی ذہانت دیکھ کر کرو اور دوست کا انتخاب کردار دیکھ کر کرو۔ بات چیت کرنے سے انسان کی عقل مندی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ سکون ہے جہاں سے عظیم لوگ جنم لیتے ہیں۔ انسان بہت سے برے کام مایوسی اور نا امیدی کی وجہ سے کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے وہ برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ وہ شخص خسارے میں ہے جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جلد از جلد سدھارنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیر کرنے سے عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم کھانے میں کنکر یا بال برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح ہماری روح بھی کوئی غلط کام برداشت نہیں کرتی۔ محبت تلاش کرنے کی بجائے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں جو محبت کی راہ میں موجود ہیں۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، اور جو محبت نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں۔ شیطان انسان کو بہکا کر برے کام کرواتا ہے، اس سے محتاط رہو۔ جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو، اسی طرح اپنے ہر کام میں بھی خوبصورتی پیدا کرو۔ جو شخص خدا کو بھول کر دنیا کی بھول بھلیوں میں کھو جاتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ مشکل میں صبر سے کام لو، کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ جو لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے ان سے محبت کرنا رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ حقیقی دوست وہ ہے جو اس وقت تمہیں اپنائے جب تم خالی ہاتھ ہو۔ نماز پڑھتے وقت یہ تصور کیا کرو کہ تم اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو۔
جو لوگ خدا سے دور ہیں ان کی زندگی سے سبق سیکھیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. ان کو فالو کر کے اپنی زندگی تباہ نہ کریں. سچ جانے بغیر کسی کے بارے میں غلط بات نہ پھیلائیں. جو شخص اپنے نفس کو مار کر اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے وہ عظیم انسان ہے. جو لوگ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں اللہ انہیں عاجزی کے راستے پر ڈال دیتا ہے. جو چیز آج آپ کو اچھی لگ رہی ہے کل وہی چیز بری محسوس ہوگی. اللہ کے ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہیں اور صبر کریں. جس طرح دہی سے دوبارہ دودھ نہیں بن سکتا، روٹی دوبارہ گندم نہیں بن سکتی، اسی طرح بالغ دوبارہ بچہ نہیں بن سکتا. عمر کے ہر دور سے لطف اندوز ہوں اور نیکی کے کام کرتے رہو. جب انسان سچائی سے واقف ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے. برا ہنر زندگی کو مشکلات سے دوچار کرتا ہے جبکہ اچھا ہنر انسان کو مالی پریشانی سے بچاتا اور کمائی کے مواقع فراہم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجبور اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں تاکہ برائی سے پاک معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے. اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو باتیں کرنے اور ہمدردی جتانے کی بجائے عملی طور پر لوگوں کی مدد کریں. دنیا سے محبت میں کوئی برائی نہیں، لیکن اس کے لیے آخرت کو نظر انداز کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے. اللہ کے احکامات کی پیروی کرو اور نفس کو قابو میں رکھو، کیونکہ نفس انسان کو گناہگار بناتا ہے. اگر حق کی راہ میں مشکلات کا سامنا ہو تو حضرت بلال کی زندگی سے سبق حاصل کرو. اپنے گناہوں اور غلطیوں پر شرمندہ ہونے اور ان کی معافی مانگنے سے اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے. جس شخص کا دل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی ہے وہ بہت بد نصیب ہے. پیار کا اظہار زبان سے نہیں عمل سے کرو. وہ جو اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں اللہ انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس حقیقت کو خوشگوار بنانے کے لیے محنت کرو. کامیابی اس کا مقدر کبھی نہیں بنتی جو اپنی انا کے خول میں قید ہے. اگر اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارو. دنیا میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ تم جیسا بننے کی خواہش کریں. جو لوگ عیش و عشرت میں پڑھ کر خدا کو بھول بیٹھتے ہیں ذلت ان کا مقدر ہے. ہر حال میں اللہ کے شکر گزار رہیں اور مشکل میں شکوے شکایات اور ناشکری نہ کریں. دین کا پیغام پھیلانے کے لیے قابل لوگوں کا انتخاب کرو. نیکی ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. اپنے نفس کو قابو میں رکھو کیونکہ یہ ایک خونخوار درندے کی مانند ہے جو انسان کو گناہوں کی گہری دلدل میں ڈال دیتا ہے. اچھی باتوں کو صرف لکھنے، پڑھنے اور سننے پر توجہ نہ دیں بلکہ ان پر عمل کریں تاکہ آپ ایک اچھے انسان بن سکیں.
جو شخص اللہ کو پا لیتا ہے وہ خود کو اور دنیا کو بھول جاتا ہے۔ جب اللہ نے آپ کو تخت عطا نہیں کیا تو بادشاہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ جو لوگ ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ بعض لوگ آنکھوں اور بینائی کے ہوتے ہوئے بھی سچائی سے لا علم ہے اور جہالت میں گرے ہوئے ہیں۔ دنیا کے تمام کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ دنیا کی رنگینی 4 دن کی ہے، اس رنگینی میں گم ہو کر اپنا مقصد حیات نہ بھولو۔ میدان جنگ میں کامیاب ہو کر شیر بننا آسان ہے، لیکن اصل شیر وہ ہے جو اپنے نفس کو خود پر حاوی نہ ہونے دے۔ دوستی کے شیشے میں پہلی دراڑ شک کی وجہ سے پڑتی ہے۔ وفا ایک بہت ہی خوبصورت اور انمول جذبہ ہے۔ متکبر لوگوں کی زندگی دوسروں کے لیے عبرت کا نشان ہوتی ہے۔ بہت زیادہ مال و دولت جمع کرنے کے باوجود بھی قبر میں انسان کو خالی ہاتھ ہی جانا پڑتا ہے۔ دوسروں پر الزام لگانے والے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ ہر کام کو اعتدال سے کرنے میں سمجھداری ہے۔ اچھا کام کرنے سے دل خوش ہوتا ہے اور برا کام کرنے سے اداس ہوتا ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اپنے اندر ایک راز چھپائے ہوئے ہے جس پر غور و فکر کرنے سے ہی اس کی حقیقت واضح ہوگی۔ بے شک اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور وہ لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانے والا ہے۔ عبادت کا مزہ ان لوگوں کو آتا ہے جو حلال رزق کماتے ہیں۔ دنیاوی زندگی بہت مختصر ہے، اس کے پیچھے مت بھاگو، آخرت کی تیاری کرو، وہی اصل زندگی ہے۔ پیاسا شخص خود کو چشمے کی طرف بڑھنے سے نہیں روک سکتا۔ لوگوں کو پرکھنے کے بعد ہی سچ اور جھوٹ کا پتہ چلتا ہے۔ خوف اور مایوسی سے نکلو اور یقین و اعتماد کی رسی تھامو۔ جو شخص دل کا صاف اور سچا ہے وہ دوسروں کو بھی سچا سمجھتا ہے۔